FIA پکڑنا چاہتی تھی, FIA مجھے اٹھانا چاہتی تھی. میں وہاں پر گیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ فون بھی ہم آپ کو لیں گے آپ کا. میں نے کہا تمہارا باپ بھی یہ فون نہیں لے سکتا. کیوں کہا یہ؟ کس لیے کہہ سکا؟ یہ سارے صحافی, یہ ساری یونینز میرے ساتھ کھڑی تھی. تو یہ ہمیں یہ میں ان کا شکر گزار ہوں, اپنے ان قائدین کا. بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے, تھوڑا سا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, ختم کرتا ہوں. لیکن میں اسی چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اختلاف ختم کریں صرف اس چیز پر. ریڈ لائن آج عرش شریف نہیں ہے. 3 سال یہ ضمیر حیدر جانتا ہے, میں اس کے سامنے کمرے میں بیٹھتا تھا, روزانہ ہم بات کرتے تھے. کبھی کبھی رات کو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, ابھی بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ عرش شریف کو انہوں نے مار دیا. وہ مارا اس لیے گیا, شہادت اس کی اس لیے ہو گئی کہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ تھے. اگر ہم ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی طاقتور نہیں ہے اگر اس ملک کا صحافی متحد ہو جائے تو اس ریڈ لائن پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور آلموسٹ ساری جو یہ موضوع ہے اس کا احاطہ کیا گیا. وائلنس کا بھی ذکر ہوا, طاقتور لوگوں کی جو ایٹراسٹیز ہم پہ وہ انفلکٹ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوا. میں صرف ایک حصے پر کنفائن کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ ہم پر وائلنس ہو اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے اندر ڈویژن بڑی سٹرونگ ہے. یہ ہم سارے جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہمارے جو ڈویژن ہے وہ ویسی رہے گی. آپ یہ دیکھیں, میں 2 مثالیں دوں گا. یہاں پر سینٹورس ایک بہت بڑا مال ہے, اس کو شہباز شریف صاحب نے بند کروا دیا. ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, لیکن کیونکہ سردار تنویر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ PTI کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اس کو بند کروا دیا. تاجر شہر کے جن کا بھلے کسی بھی جماعت سے تعلق تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ لائن کراس کر دیا حکومت. وہ یہاں پر آئے اور بیٹھ گئے, انہوں نے تجارتی مراکز بند کر دیے اور یہ کہا کہ جب تک یہ سینٹورس نہیں کھلے گا ہم نہیں جائیں گے. سینٹورس رات کو کھل گیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کسان آئے, بیٹھے کچھ دن لیکن اپنے مطالبات منوا کے گئے. ڈاکٹرز آئے, ٹیچرز آئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے منو بھائی کی ایک بڑی خوبصورت ایک ان کی لائن ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, پنجابی کی ہے کہ جیون لئی مرنا پیندا ہے. اگر ہم اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اگر ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے, تو یہ جتنے مرضی آپ میپنگ کر لیں, جتنے مرضی سیمینار کر لیں, ہر دور میں ایک گروپ آف جرنلسٹ ہوگا جو یہ برداشت کرتا رہے گا, مار پیٹ کرتا رہے گا, چیختا رہے گا, دوسروں کو کہتا رہے گا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اور پھر ہوگا ان کے ساتھ بھی. یہ سائیکل چلتا رہے گا کیونکہ یہ جو ہمارے اندر ڈویژن کریٹ کی گئی ہے وہ بائی پرپز ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے. تو میں اپنے جو قائدین ہیں, یہ بڑی اچھی کوشش ہے, بڑی اچھی رپورٹ ہے میں نے دیکھی. میں صرف ایک بات جس پہ فوکس چاہوں گا کہ آپ کریں. دیکھیں, تنقید اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آج اگر کسی نے ٹویٹ کیے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں تو ویلکم, ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دیں. یہ جو ورڈ ٹرولنگ ہے نا سوسائٹیز میں, دیکھیں اس کی انٹرپریٹیشن. ہم کہتے ہیں کہ ایوری ون از انٹائٹل ٹو دیئر تھاٹس. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ سمیع ابراہیم غلط رپورٹنگ کر رہا ہے, اس ایشو پہ غلط بات کر رہا ہے, مور دین ویلکم. اگر اس نے ہم کیا کرتے ہیں صحافی, سیاستدانوں کی کرپشن کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے, ہم پورے کے پورے پروگرام کر دیتے ہیں. تو پھر ان کا غصہ پھر ہم پر جائز ہے. ہم پر کوئی اگر ٹویٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم تو بڑی کوئی مقدس چیز ہیں. نو, دس از رانگ اپروچ. بیانیے کا جواب بیانیے سے. مجھے جیو کی بہت ساری چیزوں سے اگر اختلاف ہے تو میں اپنے پروگرام میں کروں گا, لیکن اگر کسی نے جیو کو بند کرنے کی کوشش کی تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا آ کے وہاں پر کہ آپ جیو کو بند نہیں کر سکتے. کسی کو بھی, حامد میر کو اگر کوئی گولیاں مارتا ہے تو غلط ہے, اس کی ہمیں مذمت کرنی ہے. نہ صرف مذمت بلکہ انشور کرنا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ ہو. تنقید کی اجازت ہے, گفتگو کی اجازت ہے, کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے کھلے دل سے ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہمارے قائدین یہ بالکل بٹھائیں جو وہ لوگ ہیں جو آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں, اور اس میں جیسے
بڑے بڑے جرم لوگ ایک دوسرے کے معاف کر دیتے ہیں. اگر ہمیں وائلنس سے بچنا ہے اور جو جس طریقے سے ہمیں یہ استعمال کرتے ہیں اس سے نکلنا ہے تو بٹ صاحب، عمران ریاض صاحب، ضمیر صاحب، انور رضا صاحب، شفا صاحبہ، آپ کو اپنے ہی کولیگز کے ساتھ بیٹھ کے سیشن کرنے ہوں گے، اور جہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، جس سے غلطی ہوئی، ہمیں اس کو ماننا ہوگا. اور ایک ایجنڈا، ایک پوائنٹ ایجنڈا کہ یہ جو فزیکل وائلنس ہے، یہ جو ٹارچر ہے، میں مثال ہوں. میں پی ایف یو جے کا اور ہمارے صحافیوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. جب ایف آئی اے نے میرے خلاف سارا کچھ کیا تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جرنلسٹوں کی تنظیم کے بغیر آپ نہیں پکڑ سکتے. ایف آئی اے پکڑنا چاہتی تھی، ایف آئی اے مجھے اٹھانا چاہتی تھی. میں وہاں پر گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ فون بھی ہم آپ کو لیں گے آپ کا. میں نے کہا تمہارا باپ بھی یہ فون نہیں لے سکتا. کیوں کہا یہ؟ کس لیے کہہ سکا؟ یہ سارے صحافی، یہ ساری یونینز میرے ساتھ کھڑی تھی. تو یہ ہمیں میں ان کا شکر گزار ہوں، اپنے ان قائدین کا. بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، ختم کرتا ہوں. لیکن میں اسی چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اختلاف ختم کریں صرف اس چیز پر. ریڈ لائن آج ارشد شریف نہیں ہے. 3 سال یہ ضمیر حیدر جانتا ہے، میں اس کے سامنے کمرے میں بیٹھتا تھا، روزانہ ہم بات کرتے تھے. کبھی کبھی رات کو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، ابھی بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ ارشد شریف کو انہوں نے مار دیا. وہ مارا اس لیے گیا، شہادت اس کی اس لیے ہو گئی کہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ تھے. اگر ہم ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر اس ملک کا صحافی متحد ہو جائے تو اس ریڈ لائن پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو.